سامعین محترم، میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت کے اندر رب ذوالجلال کا ارشاد گرامی ہے، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی بہترین نشانی یہ ہے کہ اس اللہ نے تمہارے لیے تمہارے ہی نفسوں میں سے جوڑا جوڑا پیدا فرمایا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اپنے اس جوڑے سے سکون حاصل کرو، وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ نے تم جوڑوں کے درمیان محبت، شفقت اور رحمت کو رکھا ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَکَّرُونَ، اور یقیناً اس چیز کے اندر اللہ کی نشانیاں ہیں ایسی قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے۔ شریعت مطہرہ نے ہمیں ازدواجی زندگی قائم کرنے کا حکم دیا ہے، اور جس شخص کی ازدواجی زندگی میں جتنا سکون ہوتا ہے وہ شخص اتنے ہی گناہوں سے محفوظ ہوتا ہے۔ یہ تجربے کی بھی بات ہے اور مشاہدے کی بھی بات ہے کہ جو شخص اپنی ازدواجی زندگی میں جتنا پرسکون ہوتا ہے وہ شخص اتنا ہی گناہوں سے دور رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، حضور علیہ السلام نے ایک موقع پر نوجوانوں کی جماعت کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، حضور نے ارشاد فرمایا، یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، تم میں سے جو شادی کی استطاعت رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ شادی کر لے، اس لیے کہ اس میں دو فائدے ہیں۔ نمبر ایک، فإنه اغض للبصر، ایک تو اس سے آنکھیں جھک جاتی ہیں، آنکھوں میں جھکاؤ پیدا ہو جاتا ہے، شرم و حیا پیدا ہو جاتی ہے، بد نظری نہیں ہوتی، وأحسن للفرج، اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کی شرمگاہ محفوظ ہو جاتی ہے، اور فرمایا ومن لم يستطع فعليه بالصوم، اور اگر کوئی شادی کی استطاعت نہیں رکھتا تو پھر اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے، فإنه له وجاء، اس لیے کہ روزے رکھنے سے مردانہ قوت میں کچھ کمزوری پیدا ہوتی ہے، کنٹرول پیدا ہوتا ہے۔ تو میرے مسلمان دوستو، شریعت اسلامیہ نے ہمیں نکاح کا حکم دیا ہے، اور جب کسی بھی والدین کے ہاں کسی بچی کی پیدائش ہوتی ہے تو وہ والدین بڑی خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے، اس لیے کہ بچی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، بیٹی اللہ کی رحمت، اور یہ بڑی جہالت کی انتہا ہے آج کے دور میں بھی کہ بعض لوگ بیٹیوں کی پیدائش کو اچھا نہیں سمجھتے، اور جب بیٹی کی پیدائش ہو جائے تو والدین بڑی محنت اور شفقت کے ساتھ اپنی بیٹی کی پرورش کرتے ہیں، اور جب وہ بالغہ ہو جائے اور شادی کی عمر کو پہنچ جائے تو پھر والدین اس کے لیے ایک بہترین رشتے کی تلاش میں ہوتے ہیں، اور بڑی مشاورتوں اور بڑے تحمل اور بڑی جانچ پڑتال کے بعد کسی نوجوان سے اپنی بیٹی کا رشتہ طے کرتے ہیں، اور پھر یہی والدین ہوتے ہیں کہ اپنی اسی بچی کی زندگی کو پرسکون بنانے کے لیے جہاں تک ممکن ہو جہیز بھی لے کر دیتے ہیں، ساز و سامان لے کر دیتے ہیں، اگرچہ والد بیچارہ مزدور ہی کیوں نہ ہو، مالی حیثیت
حیثیت سے کمزور ہی کیوں نہ ہو، کہیں کمیٹی ڈالے گا، کہیں سے قرضہ اٹھائے گا، کچھ نہ کچھ اپنی بساط کے مطابق سامان لے کر اپنی لخت جگر کو دے گا تاکہ میری بیٹی کی مستقبل کی زندگی پرسکون گزرے۔ اور جب بیٹیوں کی زندگی پرسکون ہوتی ہے تو والدین بھی پرسکون زندگی گزارتے ہیں، اور جہاں بیٹیوں کی ازدواجی زندگی میں سکون نہیں ہوتا، جب تنگی کی زندگی بیٹیاں گزارتی ہیں اور وہاں کے حالات جب والدین کے سامنے آتے ہیں تو وہ والدین کس قدر تحمل مزاج والے کیوں نہ ہو، والدین اپنی بچی کی اس پریشانی کو برداشت نہیں کر پاتے، طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں اور بالآخر اسی پریشانی کی حالت میں وہ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے۔ تو میرے مسلمان دوستو، آج معاشرے کے اندر طلاق کی شرح انتہائی بڑھ چکی ہے۔ موضوع کی طرف اب آ رہا ہوں، اور ہر کوئی دن ایسا خالی نہیں ہوتا جب کسی دارالفتاء میں، کسی فیملی کورٹ میں یہ کیس نہ آئے کہ بابا فلاں کو فلاں سے طلاق چاہیے، فلاں کو فلاں سے خلا چاہیے۔ اور طلاق کے بعد کی جو زندگی ہے وہ میاں بیوی دونوں کے لیے ایک انتہائی ڈراؤنا خواب ہے، اور اس بات کا انہیں تجربہ نہیں۔ جن افراد نے اس نکاح کے بعد طلاق کا تجربہ کیا ہے، اگر ان سے کارگزاری لی جائے تو کوئی بھی سمجھدار انسان اس طلاق کا قدم کبھی نہ اٹھائے۔ تو میرے مسلمان دوستو، وہ کیا وجوہات ہیں جن وجوہات کی بنا پر آج معاشرے میں طلاق کی شرح انتہائی بڑھ چکی ہے؟ وجوہات تو بہت ساری ہیں، وہ تمام وجوہات مختصر وقت میں بیان کرنا ممکن تو نہیں۔ میں چند ایسی وجوہات کو آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا جن کے بیان کرنے کے مقاصد دو ہیں۔ پہلا مقصد یہ ہے کہ ہم میں سے جو بھی شادی شدہ لائف گزار رہے ہیں، ہم اپنی زندگیوں پر نگاہ دوڑائیں۔ اگر خدا نخواستہ ہماری زندگیوں میں بھی یہ وجوہات پائی جاتی ہیں تو ہماری یہ شادی شدہ زندگی پرسکون اور کامیاب نہیں ہو سکتی۔ ان وجوہات کو اپنی زندگی سے خاتمہ کرنا ہوگا۔ اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سے یہاں بیٹھے ہوئے لوگ صاحب اولاد ہیں، ہم اپنی اولاد کی تربیت اس طریقے پر کریں، اس طور پر کریں کہ ہماری اولاد کی زندگیوں میں یہ وجوہات نہ پائی جائیں، اس لیے کہ اگر ان کی زندگیوں میں یہ وجوہات پائی گئیں تو آگے مستقبل میں جب ان کی ازدواجی زندگی کا آغاز ہوگا تو وہ اپنی اس ازدواجی زندگی میں انتہائی مشکل اور کٹھن مرحلوں سے گزریں گے۔ وہ وجوہات کیا ہیں؟ میں ترتیب وار 5 وجوہات اس مختصر وقت میں عرض کر کے آپ حضرات سے اجازت چاہوں گا۔ سب سے پہلی وجہ، آج جو معاشرے میں طلاق کی شرح اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے، اس کی سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ معاشرے میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی عروج پر پہنچ چکی ہے۔ اور جب میاں بیوی کے درمیان دونوں اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہوں گے، فرائض کی ادائیگی کا اہتمام نہیں ہوگا، عبادات کی ادائیگی کا اہتمام نہیں ہوگا، گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہیں ہوگا، تو یاد رکھیے ایسے میاں بیوی کے درمیان محبت کا پیدا ہونا بہت مشکل ہے۔ اور جب محبت پیدا نہیں ہوگی تو ظاہری بات ہے پھر نفرت نے جنم تو لینا ہے، اور جب نفرت جنم لے گی تو اختتام اس نفرت کا طلاق پر ہوگا۔ اس لیے کہ یاد رکھیے میاں بیوی کے درمیان جو محبت ہوتی ہے اس کا پیدا کرنے والا صرف میرے اللہ کی ذات ہے، میرے اللہ تعالیٰ یہ محبتوں کو پیدا کرتے ہیں۔ اگر وہ میاں بیوی میرے رب کو ہی ناراض کریں گے، میرے رب کی ہی نافرمانی کریں گے، اللہ تعالیٰ کے فرائض کی ہی پابندی نہیں کریں گے، عبادات کا اہتمام نہیں ہوگا، گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہیں ہوگا، تو میرا اللہ پھر محبت پیدا نہیں کریں گے، پھر محبت نہیں ہوتی۔ یہ ہماری بھول ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ بابا پیسوں سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے رہیں اور اپنی بیوی کو سونے کے چمچ میں لا کر کھانا کھلاتے رہیں، محبت پیدا نہیں ہو سکتی۔ اگر پیسوں سے محبت پیدا ہوتی تو آج یہ مالداروں کے گھر میں جس قدر طلاق کا رجحان ہے یہ نہ ہوتا۔ بڑی سی بڑی کوٹھیاں ہیں، بہترین بنگلے ہیں، ہر قسم کا ساز و سامان ہے،
عیش و عشرت کا ساری چیزیں موجود ہیں، پھر بھی محبت نہیں ہے، نفرت ہے، پھر بھی نکاح کامیاب نہیں ہے، طلاق کی نوبت آتی ہے۔ تو میرے مسلمان دوستو، پتہ چلا محبت پیسوں سے پیدا نہیں ہوتی، محبت میرے اللہ کی ذات ڈالتے ہیں، اور جب اللہ رب العزت کی ذات محبت ڈالتی ہے تو محبت پیدا تبھی ہوگی جب میرے اللہ کی فرمانبرداری کا ماحول کس گھرانے میں ہوگا، اور جس گھرانے میں اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کا ماحول ہوتا ہے اس گھرانے میں طلاق تک نوبت کبھی جاتی ہی نہیں ہے، یہ تجربے کی بات۔ تو میرے مسلمان دوستو، آج معاشرے میں جو طلاق کی شرح انتہائی زیادہ ہے، اس کی بنیادی اور سب سے پہلی وجہ وہ یہ ہے کہ معاشرے میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بہت بڑھ چکی ہے۔ جب تک اس نافرمانی کا خاتمہ نہیں ہوگا طلاق کی شرح کم نہیں ہو سکتی، یہ بنیادی وجہ ہے۔ ہم خود بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچیں اور اپنی اولاد کی تربیت اس نہج پر کریں کہ ہماری اولاد بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے والی بن جائے۔ جب ہمارے بچے اور بچیاں بلوغت کی عمر کو پہنچیں تو ہم والدین کی ذمہ داری ہے کہ انہیں نماز پر لگائیں، انہیں روزوں پر لگائیں، انہیں صدقہ خیرات پر لگائیں، انہیں گناہوں کی نشاندہی کر کے انہیں ٹوک کر روکیں اور بتائیں یہ گناہ ہے، ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ جب تربیت اس طور طریقے سے ہوگی تو میرے مسلمان دوستو، یہی بچے جب آگے ازدواجی زندگی میں منسلک ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ایسے بچوں کی ازدواجی زندگی میں برکتوں کا نزول فرمائیں گے اور طلاق تک نوبت نہیں جائے گی۔ یہ پہلی وجہ ہے۔ دوسری وجہ، آج ہمارے معاشرے میں طلاق کی شرح بہت بڑھ گئی ہے، اس میں بنیادی وجہ خاوند کی نافرمانی بھی پائی جاتی ہے۔ انتہائی افسوس کے ساتھ اگر خاوند کسی بات کو سمجھانے کے لیے اصلاح کی نیت سے اپنی بیوی کو کوئی بات کہہ دے تو وہ بیوی 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 5 لگا کر آگے سے بھرپور قسم کا جواب ایسے دیتی ہے کہ جس سے خاوند جو بیرونی مشکلات کا شکار ہے، حالات کا شکار ہے، وہ اس نوبت تک پہنچتا ہے کہ طلاق تک نوبت آ پہنچتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے خواتین کو جنت کی بشارت دی ہے، فرمایا جس خاتون کے اندر 4 باتیں پائی جائیں گی وہ خاتون جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ فرمایا جس خاتون کے اندر 4 باتیں پائی جائیں، نمبر 1 وہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے، نمبر 2 رمضان کے روزوں کی پابندی کرے، نمبر 3 اپنی عفت اور پاکیزگی کی حفاظت کرے، نمبر 4 اپنے خاوند کی فرما برداری کرے۔ فرمایا جس عورت کے اندر یہ 4 باتیں پائی جائیں وہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ تو میرے مسلمان دوستو، آج وہ معاشرے میں طلاق کی شرح بڑھی ہوئی ہے، اس کی دوسری بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج عورتوں کے اندر خاوندوں کی نافرمانی کی شرح انتہائی بڑھ چکی ہے، اور جب خاوند کی نافرمانی جہاں پائی جائے تو میرے مسلمان دوستو اس گھرانے میں محبت کی فضا پیدا نہیں ہوتی، نفرت کی فضا پیدا ہوتی ہے، اور وہ نفرت انسان کو طلاق کی نوبت تک پہنچا دیتی ہے۔ میں اس موقع پر انتہائی معذرت کے ساتھ ایک بات اور کہوں گا کہ آج ہمارے گھرانوں میں جو طلاق کی شرح بڑھ رہی ہے اس میں کچھ کردار ساس اور سسر کا بھی پایا جاتا ہے، کچھ نہیں تو میں کہتا ہوں 60% تقریباً پایا جاتا ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کر ایسے ساس سسروں کے سامنے گزارش کرتا ہوں، خدا را اپنے بچے کو اور اپنی بہو کو اپنی زندگی گزارنے کا موقع دو، ان کی زندگیوں کو جہنم مت بناؤ۔ آپ نے اپنی زندگی گزار دی، انہیں اپنی زندگی گزارنے دو، ان کی زندگی میں مداخلت کر کے خامخواہ ان کی زندگی کو جہنم مت بناؤ۔ آج کی طلاق کی جو شرح بڑھ رہی ہے اس میں بنیادی کردار جس طرح اللہ کی نافرمانی کا ہے، خاوند کی نافرمانی کا ہے، ساس اور سسر کا بھی ہے۔ ساس اور سسر اپنے بچے اور بہو کی ازدواجی زندگی میں مداخلت کر کے اپنے بچے کو مجبور کرتے ہیں کہ اس بیوی کو طلاق دے دو، اس کے ساتھ ہم نے رہنا نہیں ہے۔ اور بیٹے بھی یاد رکھے، جس طرح والدین کے حقوق ہیں، والدین سر کے تاج ہیں، اسی طرح بیوی کے بھی حقوق ہیں۔
والدین کا مقام اپنی جگہ اور بیوی کا مقام اپنی جگہ، جب ان دونوں مقاموں کو پہچان کر میانہ روی اعتدال کے ساتھ زندگی گزاری جائے گی، تبھی یہ ازدواجی زندگی کامیاب ہو سکتی ہے، بصورت سے کامیاب نہیں ہو سکتی۔ تیسری وجہ، آج معاشرے میں جو طلاق کی شرح بڑھ رہی ہے، اس میں تیسری وجہ ناجائز بدگمانیاں بھی ہیں، ناجائز بدگمانیاں بھی ہیں، اور یہ بدگمانیاں دونوں جانب سے ہیں، یہ بدگمانیاں دونوں جانب سے ہیں۔ ہمارے ایک جاننے والے، انہوں نے ہمیں شکایت کی کہ میں نے اپنی بچی کا نکاح فلاں جگہ پر کیا ہے اور آج تقریباً سال ہو چکا ہے، ایک مرتبہ اس کے گھر والے نے ہماری بچی کو واپس ہمارے گھر بھیجا ہے، اس کے بعد ابھی تک نہیں بھیجا۔ جب ہمارے معلوم کرنے پر حضرت جی شوہر صاحب کا جواب یہ تھا کہ جب پہلی مرتبہ میں نے اپنی گھر والی کو اپنے ماں باپ کے گھر بھیجا، واپس آنے پر اس کے تیور اس قدر بگڑے ہوئے تھے، میں سمجھ گیا کہ میری گھر والی کو اس کے والدین نے سمجھایا ہے، میں سمجھ گیا کہ میری گھر والی کو اس کے والدین نے سمجھایا ہے، لہٰذا میں نے پکا تہیہ کر لیا کہ آئندہ اپنی گھر والی کو اپنے والدین کے گھر نہیں بھیجنا۔ یہ بدگمانی ہے، یہ بدگمانی۔ اور شوہر صاحب، کہیں گھر والی اپنے والدین سے گفتگو کر رہی ہے یا اپنی بہنوں سے گفتگو کر رہی ہے، یہ فوراً سے بدگمان ہوتا ہے کہ میرے خلاف کوئی پلاننگ ہو رہی ہے، میرے خلاف کوئی پلاننگ ہو رہی ہے۔ اور بیوی صاحبہ کہیں باہر سے لیٹ گھر آ جائے، کام کے دورانیے سے لیٹ گھر آ جائے، بیوی صاحبہ بدگمان ہے کہیں اس نے کہیں اور سیٹنگ لگائی ہوئی ہے، جیسے اس وجہ سے مجھے وقت کم دے رہا ہے اور ادھر وقت زیادہ دے رہا ہے۔ تو میرے مسلمان دوستو، یہ بدگمانیاں بنیادی وجہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر طلاق کی نوبت پہنچ چکی ہے۔ اپنے ذہنوں کو صاف رکھیں، بدگمانیوں سے دور رکھیں۔ ایک ریل گاڑی کے اندر ایک شخص اپنے بچوں کے ساتھ سفر کر رہا تھا اور اس کے بچے چھوٹے چھوٹے 6 سال 5 سال 3 سال 2 سال چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ مستیاں کر رہے ہیں، پوری ریل گاڑی کے ڈبے کو سر پہ اٹھایا ہوا ہے، کبھی ایک کے ساتھ مستی، کبھی دوسرے کے ساتھ، بچوں کے اندر عادت ہے۔ اور وہ شخص خود جو والد ہے وہ ایک کونے میں بیٹھا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جا رہی ہیں، پورے ڈبے والے غصے میں، کیا عجیب بات ہے، اپنے اندر سوچ رہے ہیں، ایک بھی غصے سے بھرا ہوا ہے، دوسرا بھی غصے سے۔ عجیب بات ہے کہ بچے نے پورے ڈبے والے کو سر پر اٹھا کر رکھا اور یہ خاموشی سے بیٹھا ہوا اپنے بچوں کو کچھ کہہ بھی نہیں رہا، غصے سے بھرے ہوئے۔ ایک نے اپنے غصے کا اظہار کر بھی دیا کہ آپ کو بالکل احساس ہی نہیں ہے کسی اور کے آرام کا۔ اس بندے نے آگے سے کہا کہ دراصل ان بچوں کی جو والدہ ہے میری گھر والی، اس کا انتقال ہو چکا ہے، میں اس کے جنازے پر جا رہا ہوں، میں ان بچوں کو کیسے ماروں، کس طرح منع کروں کہ انہیں تو پتہ ہی نہیں کہ ان کی ماں کا سایہ ان کے سر سے اٹھ چکا ہے۔ مجھے تو وہ ٹینشن لگی پڑی۔ وہی ڈبے والے جو ابھی تک دل کے اندر پتہ نہیں کیا کچھ سوچ رہے تھے اپنے بچوں کے بارے میں، ان بچوں کو اٹھایا، کوئی چوم رہا ہے، کوئی سر پر ہاتھ رکھ رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ بدگمانی۔ تو میرے مسلمان دوستو، آج معاشرے میں بڑھتی ہوئی طلاق کی جو شرح ہے، اس کی وجوہات میں سے ایک وجہ بدگمانیاں بھی ہیں۔ بدگمانیوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں گے تو یہ ازدواجی زندگی کامیابی کے ساتھ گزر پائے گی، بصورت دیگر ازدواجی زندگی کامیابی کے ساتھ گزرنا بہت ناممکن ہے۔ چوتھی وجہ، آج ہمارے معاشرے میں طلاق کی شرح بڑھ رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہماری عورتیں اپنے خاوندوں کا موازنہ رشتہ داروں میں موجود دیگر مردوں سے کرتی ہیں کہ بھئی وہ فلاں کا خاوند تو کار کے اندر گھومتا ہے، میرے خاوند کے پاس تو موٹر سائیکل بھی نہیں ہے، فلاں کے خاوند کی تو 1.5 لاکھ تنخواہ ہے، میرے خاوند کی 30,000 روپے تنخواہ ہے، فلاں کا خاوند کا تو اپنا گھر ہے، اپنے گھر میں رہتے ہیں، ہم تو کرائے کے گھر میں رہتے ہیں۔ اور یہ موازنہ جب عورت شروع کرتی ہے تو اس کے دل کے اندر شوہر کی ناقدری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور جب ناقدری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے تو وہ جذبہ عورت کو مرد کی نافرمانی کی طرف متوجہ کرتا ہے، اور جب نافرمانی پر بات پہنچتی ہے تو نفرت پیدا ہوتی ہے، اور اس نفرت کا نتیجہ اور نوبت آتی ہے طلاق پر بات پہنچ جاتی ہے۔ یا تو یہ موازنہ دیگر شوہروں سے ہوتا ہے، یا تو یہ موازنہ اپنے گھر کا اور اپنے والدین کے گھر کا کرتی ہیں کہ بھئی جب میں اپنے والدین کے گھر پر
پر تھی تو مجھے کھانا وانا تو پکانا نہیں پڑتا تھا، مجھے تو بہترین کھانا بیڈ پر ملتا تھا، اچھا لباس مجھے ملتا تھا، کوئی روک ٹھوک نہیں تھی، کوئی کام کاج نہیں کرنا پڑتا تھا، اور اب یہاں آ گئی ہوں تو سب کچھ کام بھی کرنا پڑ رہا ہے، لباس بھی اچھا نہیں مل رہا۔ تمہیں میرے مسلمان دوستو، آج جو معاشرے میں طلاق کی شرح بڑھ رہی ہے اس میں بنیادی وجہ جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ آج ہماری عورتیں اپنی خاوندوں کا موازنہ یا تو دیگر مردوں کے ساتھ کرتی ہیں یا اپنے گھرانے کا موازنہ اپنے والدین کے گھرانے سے کرتی ہے، اور یہی ہے جسے اللہ تعالیٰ کی تقسیم کی نافرمانی کہا جاتا ہے۔ یہ میرے رب کی تقسیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے جو چاہا اٹھا کر اس کا خامند بنا دیا، اس گھرانے میں اس کی شادی کرا دی۔ اللہ تعالیٰ کی قضا اور فیصلے پر رضامندی کے ساتھ صبر اور استقامت کے ساتھ زندگی گزاری جائے گی تو میرے مسلمان دوستوں تبھی جا کر یہ ازدواجی زندگی کامیاب ہوگی۔ بصورت دیگر اگر اسی طرح اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر ناراضگی کا اظہار کیا جاتا رہے گا اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ناشکری کے ساتھ اظہار کیا جاتا رہے گا تو میرے مسلمان دوستو یہ ازدواجی زندگی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ معاشرے میں بڑھتے ہوئے طلاق کی شرح کی بنیادی چند وجوہاتی جو میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کی، آخری بات کہہ کر اجازت چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ ہماری اطلاعات کے مطابق بھینس کالونی کے اندر ایک شراب خانے کی اجازت لے لی گئی ہے۔ یہ ہماری اطلاعات کے مطابق ہے، باقاعدہ لیٹر بھی مل چکا ہے، اجازت نامہ بھی مل چکا ہے۔ اب اس کے لیے جگہ کا انتخاب کیا جا رہا ہے اور جگہ کے لیے بھی 3 سے 4 جگہوں پر ان کی بات چیت جاری ہے۔ 8 نمبر پر کرسچن پاڑا، 6 نمبر پر کرسچن پاڑا، اگر یہاں نہیں ہوتا تو نیچے کچی آبادیاں، اسلام ٹاؤن، محمود گوٹ، باقی جو دیگر علاقے جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، میں ایک یاد دہانی آپ کو کراتا چلوں کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے 2 نمبر جہاں آج بلال مسجد بن چکی ہے، یہاں بھی شراب خانے کے لیے باقاعدہ لیٹر بھی مل چکا تھا، شراب خانے کی تعمیر بھی ہو چکی تھی، عمارت بھی بن چکی تھی، عن قریب افتتاح ہونا تھا۔ میرے مسلمان دوستو، بھینس کالونی کی عوام بیدار ہوئی، یہاں کے علماء بیدار ہوئے، وہاں ہم مشاورت کے ساتھ وہاں احتجاج کیا گیا۔ احتجاج کی بنیاد پر ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو حرکت میں آنا پڑا، جس بنیاد پر وہ اجازت نامہ ملا ہوا منسوخ ہوا اور جہاں پر شراب خانہ بننا تھا اللہ تعالیٰ نے وہیں پر مسجد بنا کر ان لوگوں کے منہ پر زوردار تھپڑ مارا۔ میرے مسلمان دوستو، آپ حضرات کی وساطت سے میں قانون نافذ کرنے والے اداروں سے اپنا احتجاج ان الفاظ کے ساتھ ریکارڈ کرا رہا ہوں کہ بھینس کالونی کا علاقہ پرامن ہے، یہاں کے رہنے والے لوگ مسلمان، چاہے وہ عیسائی ہوں، چاہے وہ دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے عیسائی ہوں یا دیگر مذاہب سے رکھنے والے ہندو ہوں، شراب کی اجازت کسی بھی مذہب کے اندر نہیں ہے۔ صرف مسلمان مخالفت نہیں کر رہے، کسی بھی مذہب میں شراب کی اجازت نہیں ہے، لہذا قانون نافذ کرنے والے ادارے بھینس کالونی کے امن کو خراب کرنے کے جو یہ لوگ درپے ہیں وہ اس بات کو نوٹ کریں، اور جہاں پر یہ شراب خانے بننے کی جو ہے نا بات چیت چل رہی ہے، ہم سب مسلمان ہیں، قانون نافذ کرنے والے ادارے وہاں جو بیٹھے ہیں وہ بھی مسلمان ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم خود آگے بڑھ کر جہاں تک ممکن ہو ان شراب خانوں کو بننے نہ دیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔